السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ اللہ پاک آپ سب کی ہر نیک دلی خواہشات کو، حاجات کو پورا فرمائے، آمین۔ ذوالحج کا منتھ سٹارٹ ہوا ہے تو اس بارے میں آپ کو کچھ اس کی فضیلتیں بتا دیتی ہوں۔ ذوالحج کا مہینہ ہمارے مبارک مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے جس میں اللہ پاک نے حج اور قربانی، یہ دو بڑے عمل ہیں، یہ دونوں اس میں ہوتے ہیں۔ پوری دنیا سے جو ہے وہ حج کرنے کے لیے لوگ جاتے ہیں اور پھر جو ہے وہ قربانی کرتے ہیں۔ اللہ پاک نے ان دنوں کی جو ہے وہ قرآن پاک میں قسم اٹھائی ہے، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم لذی حجر۔ اللہ پاک نے اور کسی دن کی ایسے قسم نہیں اٹھائی جیسے ان دنوں کی قسم اٹھائی ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس کے بارے میں اللہ پاک نے ہمیں خبر دی ہے لیکن قسم نہیں اٹھائی۔ والفجر، یہاں پر اللہ پاک قسم اٹھا رہے ہیں 10 تاریخ کی جو صبح ہوتی ہے نا، 9 کو ہمارا ذی الحج کا دن ہوتا ہے، تو 10 کی جو صبح جو قربانی کا دن ہوتا ہے اس کی صبح کی قسم اللہ پاک نے اٹھائی ہے۔ ولیال عشر، جو یکم سے لے کے 10 ذی الحج تک کی راتیں ہیں ان کی قسم اٹھائی ہے۔ والشفع والوتر، والشفع جو ہے ہمارے پاس وہ 10 تاریخ کے یعنی کہ 10ویں دن کی قسم ہے، اور والوتر جو ہے وہ ہمارے پاس 9ویں دن کی جو ہے قسم اٹھا رہے ہیں اللہ پاک۔ واللیل اذا یسر، یہ 9 اور 10 کی درمیانی جو رات ہے اس کی قسم اٹھائی ہے۔ اللہ پاک نے کسی بھی دن کی، مہینے کی، سال کی اس طرح خوبصورت جو انداز ہے اس میں قسم نہیں اٹھائی جیسے اس طرح یہاں پر قسمیں اٹھا رہے ہیں۔ 10 کا دن، 10 کی رات، ان دونوں کے درمیان کا وقت، جس طرح صبح کی قسم اٹھائی ہے تو ایسے کہیں بھی کسی اور کی قسم نہیں اٹھائی۔ اور سب سے زیادہ اللہ پاک کو ان دنوں کی عبادت پسند ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سب سے خوبصورت عبادت جس کو اللہ پاک نصیب کرتے وہ حج ہے، اور اللہ پاک ہم سب کے بھی نصیب میں کرے اور ہم سب کو کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے آنے والے وقت میں، آمین۔ اور عرفات کا دن ہی واحد دن ہوتا ہے جس میں اللہ پاک ہر طرح کے جو گناہ ہوتے ہیں وہ معاف کر دیتے ہیں، اور اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اپنے بندے سے کہ مجھ سے آ کے معافی مانگو، جو بھی گناہ ہوا ہے میں معاف کر دوں گا۔ اور جتنا زیادہ اس دن عرفات کے دن میں جو شیطان ہے وہ ذلیل ہوتا ہے، اتنا کسی بھی اور دن میں وہ ذلیل نہیں ہوتا۔ جنہیں اللہ پاک حج کی سعادت نصیب فرما دے وہ کریں، اور جن کو نہیں نصیب وہ ان دنوں جو 9ویں کا روزہ ہے وہ رکھیں، جتنا زیادہ ہو سکے وہ عبادات کریں اور قربانی دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، باقی پورے سال کے کیے ہوئے اعمال کبھی بھی پہلے 10 دن کے ذی الحجہ کے جو دن ہیں ان میں کیے ہوئے اعمال کے برابر نہیں ہو سکتے۔ تو آپ خود اس بات سے اندازہ لگائیں کہ یہ کتنے زیادہ امپورٹنٹ ڈیز ہیں ہمارے پاس۔ صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا جہاد اور قتال کا بھی جو ثواب ہے وہ بھی ان 10 دنوں سے بڑھ کر ہے، اس کا جو مطلب ثواب ہے وہ بھی ان 10 دنوں کے برابر میں کچھ بھی نہیں ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو 10 دن ہے ان کا جو ثواب ہے وہ جہاد اور قتال سے بھی زیادہ بڑھ کر ہے، لیکن اس میں ایک ایکسیپشن ہے، وہ یہ کہ ایک شخص اگر جائے اور وہ جا کر اپنا جہاد میں جائے اور اپنا مال اور اپنی جان سارا کچھ لٹا دے تو یہ ایکسیپشن ہے، یعنی کہ وہ اس کے پاس کچھ بھی نہ رہے اور وہ شہید ہو جائے، تو اس کی یہاں پر کمپیئر نہیں کیا جا سکتا ان 10 دنوں کے ساتھ۔ لیکن باقی ساری جو بھی عبادتیں ہیں، جو بھی اعمال ہیں، ان سب سے بڑھ کر جو اعمال ہیں وہ ان 10 دنوں کے ہیں، تو ان 10 دنوں میں ہم لوگوں نے بے پناہ عبادت کرنی ہے انشاءاللہ۔ اور جتنا زیادہ ہو سکے ان دنوں میں آپ نے تکبیرات کا بھی خاص خیال رکھنا ہے اور ان کو بار بار دہرانا ہے۔ اسپیشلی جو ہے وہ 9 سے لے کے ہم لوگ کے 13 تک جو مطلب یہ 3 دن ہیں ان میں ہر حال میں جو ہم لوگوں نے صبح شام ان کی کثرت کرنی ہے، جس کے الفاظ یہ بھی ہو سکتے ہیں اللہ اکبر، جسٹ ہو سکتا ہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ بھی، اور اس کو مزید اگر ہم لوگ بڑھائیں تو اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اگر اس سے بھی زیادہ لینتھی کریں تو اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر
وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ فسبحان اللہ بکرۃ و اصیلا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ میں امید کرتا ہوں اللہ پاک جو ہے یوم عرفہ کا جو روزہ رکھتے ہیں ان کا 2 سال کا کفارہ ہے، یعنی کہ ایک وہ سال جو پچھلا گزر گیا ہے اور ایک وہ سال جو آنے والا سال ہے، ان 2 سالوں کا کفارہ ہے۔ اور یہ بات یاد رکھنی ہے کہ اس میں گناہ صغیرہ آتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو سننے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب بھی دعا کیجیے گا تو مجھے اور میرے والدین کو اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔